अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको 2 वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते, पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वज़ू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वज़ू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत ज़ार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कि मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। हैं? अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। हैं? डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। ए अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पे उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को, मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे। जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।
डॉक्टर साहब जहाज़ से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज़ उड़ेगा, मेरी तो वहाँ बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, आप बताएं दोबारा जहाज़ कब उड़ेगा। का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज़ का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुँचना ज़रूरी है तो आप कोई गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुँच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा ये भी आइडिया ठीक है, जहाज़ के इंतज़ार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो ज़बरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही। कहा बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गाँव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ? ना पैसे हैं ना किराया है, बस रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुँचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज़ का ख़राब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी माँ से ज्यादा हमें चाहने वाला है, मुझे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है। मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा ये है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा अब इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब, पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और बस
مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی, لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ, پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا, اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. آئے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا, آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے, ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں, مجھے گالی دی ہے, اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے, ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے, جو کہتا رہا میں بتاتا ہوں, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو, بدماش آتا ہے, آپ بھی بدماش بن جاتے ہو, تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا.
بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا، مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا۔ تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھیں، آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا۔ رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے۔ اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں، رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے، تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتا نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا، یہ کنٹینیو چلتا تھا، تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے، تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے، یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر۔ اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں، پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی، یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی۔ اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے، چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے، میں پوچھو خیر تو ہے، بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے، تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے۔ ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے،
بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب باتیں سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا, اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے, تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے, محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے, لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا, فرق ہے نا, ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے, ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو, جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے, اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو, اللہ کے گھر میں آیا کرو, مسجدوں میں بیٹھا کرو, نمازوں کی پابندی کیا کرو, اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی کہ اے ابو الحسن, رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے, آپ کچھ کیجئے, میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا, جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں, بچہ میرا جیل میں ہے, پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی, اور یہ حضرت نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا, مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی حضرت جلدی کریں, میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے, وہ اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کیا, آپ نے سکون سے نماز پڑھی, اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن, تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا, تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی ہوئی, اس کی بچی بھاگتی ہوئی, امی گھر آ جائیں, بھائی آ گیا واپس, بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا, جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا, یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس, یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, جو پرابلم ہے, آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے, آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے, آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے, کوئی بھی پرابلم, مال خراب ہو گیا ہے, 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ, پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو, اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں, اللہ کو پکاریں, آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں, ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے. زور سے بولو نا, ایک بار اور بولو. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ میری بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ دل میں چین ڈالنے والا کون ہے؟ ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے؟ مجھے حج پر بلانے والا کون ہے؟ مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنانے والا کون ہے؟ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ اور سنو, انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ جب سب دینا اس نے ہے, سب ملنا اس سے ہے, پھر کیوں جاتے ہو در در؟ اس کا در تھام لو, اس سے محبت کرو, اس پر یقین کرو اور اسے پکارو. میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا, میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں, مگر میں تو بہت سالوں سے دعا کر رہا ہوں, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں تو رو رو کے دعا بھی کرتا ہوں, تہجد میں بھی دعا کی, کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا, فلاں بہت بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کرائی. ہاں اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو, اس کو حل کر لیتے ہیں نا. اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بہت سارے جواب بن سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر, فاسق, گناہگار, کافر
اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں آ رہی۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ نا، میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، اس کو اور گڑگڑانے دو، مجھے اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے۔ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، پھر مجھے کرنا کیا ہے سکھ کو اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے۔ ارے رب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ پہلے تو یہ یقین لاؤ نا اپنے اندر، پھر دوسری بات چلو لاجیکلی ایک تو حدیث سنا دی، تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو، کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھا ہو۔ اور ایک لاجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا، اللہ سے دور مت بھاگ جانا، محبت میں کمی نہ آنے دینا، بھروسے میں کمی نہ آنے دینا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، اس کو بخار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کھانسی بھی ہو رہی ہے، وائرل ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ اچھا وہ کیا ٹھنڈا پانی جوس پینا ہے، پلائیں گے؟ اچھا وہ رونے لگ جائے، خوب روئے، ضد کرے، آپ ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہو کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، آپ کا بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، جوس پلا دو، کیا جاتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ دوست کے کہنے پہ پلا دو گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں اس کا والد ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اس کو کیا دینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا، میں گڑگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا، میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا، ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا۔ کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر۔ آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے۔